बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफानी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हम बहैसियत कौम अगर कहा जाए बेहिसी का शिकार हो चुके हैं तो इसमें कोई बेमाना बात नहीं होगी। कुरान शरीफ में एक जगह इरशाद है, मफहूम है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो कौम या वो लोग जो आँख होने के बावजूद देखते नहीं, कान होने के बावजूद सुनते नहीं, दिल होने के बावजूद सोचते नहीं, वो अंधे गूंगे बहरे हैं। और उनकी मिसाल ये है कि एक रेवड़ की मानंद वो हैं जिनको आप जिस तरफ चाहो हाँक दो वो चले जाएंगे। अब ये मैंने तकरीबन 2 या 3 आयतों का एक मफहूम आपको बताया है। अल्फाज भी जाहिर सी बात है तर्जमा नहीं है, मफहूम है। तो नाज़रीन, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी कौम पे बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हम पे ये बात सादिक आती है अल्लाह ताला की, तो मेरे ख्याल में ये बेजाना होगी बात। आप खुद देख लें, हम 24 घंटे अपने सारा दिन सोशल मीडिया में जितने भी फेसबुक, ट्विटर वगैरह जितने भी हमारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर सारा दिन हम जो हैं हमारा एक ही काम होता है, जो मुल्क का सिस्टम है उस पर लान तान करना, जो हुक्मरान अशराफिया तबका है उस पर लान तान करना और हर जो जी में आए वो बोल देना। लेकिन अमल क्या है हमारा? अमल के मुकाबले हम सिफर हैं। अगर किसी को कहा जाए कि भाई सोशल मीडिया पे बहुत हो गया, अब आ जाओ, अपना कीमती वक्त कुछ निकालो और सरजमीन पे आके हम अपना रोल प्ले करें मुआशरे में जारी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ, तो वो जो है हैरत से देखने लगता है। और हमारा एक ही जवाब होता है कि होगा क्या, होना कुछ नहीं है, आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। अब नाज़रीन, कल हमने महंगाई जो इतनी हद तक बढ़ गई है उसमें हुक्मरानों, अशराफिया, अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जजेस, आम पुलिस, आर्मी अफसरान, इन सब को जो मिलने वाली सरकारी मुफ्त मराद हैं उनके खिलाफ हमने कल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मकसद सिर्फ ये था, किसी रियासती इदारे को, इवन पार्लियामेंट तक को भी उसको डिफेम करना नहीं था, सिर्फ ये उनको बावर करवाना था, एहसास दिलाना था कि गरीब अवाम, पाकिस्तान का एक आम शहरी गुर्बत की चक्की में पीस रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए तगोदो कर रहा है। तो क्यों ना आप भी, जब लीडर हैं, हम पे हुकूमत कर रहे हैं, तो आप इंटीग्रिटी शो करें और अपनी ये सारी मराद वॉलंटरीली विड्रॉ कर लें और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं ताकि पाकिस्तानी मईशत को संभाला दिया जा सके। अब उसके लिए हमने फेसबुक, जो कुछ हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह जो कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पर हमने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश की, अपने मैसेजेस चलाए, लोगों ने हाँ भी बहुत की। लेकिन आप यकीन करें, एहतजाज हमने 2 शहरों में किया, हैदराबाद और टंडोलियार में। 15 अफराद कोई टंडोलियार में थे, 8 अफराद हम हैदराबाद में थे, यानी 23 अफराद। लेकिन अगर आप अभी भी, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगर हम फेसबुक खोल लें तो पूरे पाकिस्तान से अगर हम देखना शुरू करें तो कम से कम 23 लाख से ज़्यादा अफराद होंगे जो इस वक्त भी हुकूमत को गालियाँ दे रहे होंगे, IMF को जो है उनके लिए अच्छी सलातें सुना रहे होंगे, इदारों को कुछ ना कुछ कह रहे होंगे और निज़ाम की तब्दीली के लिए, अपना हक लेने के लिए, अपना हक पाने के लिए किसी गैबी इमदाद के मुंतज़िर होंगे। अभी भी आप अगर देख लें, मेरे अगर 4000 फ्रेंड्स हैं तो उसमें कोई 3900 फ्रेंड्स जो हैं अभी भी इस वक्त इंतज़ार में होंगे, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होंगे कि किस तरह तब्दीली आएगी, कब जो है हम सुबह उठेंगे और हमें पता चलेगा कि आसमान से कोई हमारे लिए निजात दहिंदा उतरा है और सारा सिस्टम पाकिस्तान का सही हो गया है। यानी हमें खुद करना, कुछ सोचना नहीं है, खुद कोई हक बात की तलाश नहीं करनी, जिसका कुरान शरीफ में भी हुक्म दिया गया है कि हक बात के लिए आप तलाश करो, हक बात के लिए आप कोशिश करो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। हर इंसान को, जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, अल्लाह ताला ने दिल दिए हैं, अल्लाह ताला ने थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी दिए हैं, इल्म भी दे दिया है, उस पर फ़र्ज़ बनता है, ये माशरती, इखलाकी, इंसानी और शरई फ़र्ज़ भी बनता है कि वो हक बात की तलाश करे। हक व बातिल के दरमियान जो है
فیصلہ کرے، اس کو ڈفرینشیٹ کرے اور حق کے لیے کچھ تکلیف بھی اگر آتی ہے اس کی زندگی میں، اس کے سفر میں، تو وہ بھی برداشت کرے. جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورہ عصر جو ہے علماء سے سنا بھی ہے، کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے ذہن دل میں جو بات ڈالی ہے مجھے سمجھ میں جو آئی ہے میں اپنی رائے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پورے قرآن کی، پورے شریعت کی اور انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو پورا روڈ میپ ہے تو وہ سورہ عصر میں 4 آیتوں میں موجود ہے. دیکھ لیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان جو ہے خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو جنہوں نے ایمان لایا، یعنی جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لے آئے پھر اچھے کام یعنی نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، پھر حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. اب ان کو مختلف علماء مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ کامیابی کے اسٹیپس بتا دیے گئے کہ آپ پہلے ایمان لے آئیں گے، پھر یہیں پہ کافی نہیں ہے آپ کی زندگی کے لیے، یہیں پہ بس نہیں ہے آپ کی نجات کے لیے، پھر آپ کو نیک کام کرنے پڑیں گے، برائیوں سے روکنا پڑے گا، نیک کام کرنے پڑیں گے. وہ ساری چیزیں الگ ایک ٹاپک ہے. اس کے بعد پھر جب آپ نیک ایمان بھی لے آئے، نیک کام بھی کر لیا، آپ کو علم بھی آ گیا، اب آپ حق بات پہ عمل بھی کریں گے، حق پہ کھڑے بھی رہیں گے اور حق بات کی تلقین بھی کریں گے، پھر آپ کو نجات ملے گی. اور جب آپ حق بات کی تلقین کریں گے، برائی سے روکیں گے، تو پھر جو اس میں تکالیف آئیں گی، جو اس میں آپ کا وقت صرف ہوگا، جو انرجیز آپ کی یوٹیلائز ہوں گی، اس پہ آپ صبر بھی کریں گے. یہ 4 اسٹیپس ہیں جو میں نے علماء سے سنے ہیں، جو پڑھے ہیں، جو اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے اور ہماری کامیابی کا راستہ بھی ہے، روڈ میپ بھی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے ان سے منسوب، میں ان کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اسے برا کہیں، تیسرا درجہ اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم دل میں اسے برا مانیں. اب ناظرین، اس کو اگر ہم انٹرپریٹ کریں، اس کو کھول کے تھوڑا ہم دیکھیں کہ کیا پہلا درجہ ہوتا ہے اور کیا دوسرا درجہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلا درجہ جو ہاتھ سے روکنے کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اور ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائیں اور راستے پہ اگر آپ کو کوئی برائی کرتا ہوا نظر آئے تو آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، اس کو گولی مار دیں. ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے، یعنی آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، رولنگ کلاس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو کوئی اتھارٹی ہے، پولیس میں ہیں، آرم فورسز میں ہیں، کسی میں بھی ہیں، آپ کسی طرح آپ کو اگر اتھارٹی دی گئی ہے آپ کے اس میں انفلوئنشل ایریا میں، تو وہ آپ جو ہے آپ روک سکتے ہیں اور آپ کو روکنا ہے. کسی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کے ادارے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی اتھارٹی یوز کر کے ریٹ قائم کرنی ہے، برائی کو روکنا ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ جس کو اتھارٹی اللہ تعالیٰ وہ تفویض کرتا ہے وہی روک سکتا ہے. کم تر جو درجہ ہے وہ میرے خیال میں جو بیچارے بہت ہی کمزور افراد معاشرے کے ہوتے ہیں، جن کے سروائیول کے لیے جو بیچارے تگ و دود کرتے ہیں، جن کو روزی روٹی کے لالے ہوتے ہیں، اگر وہ برائی کو دیکھ کے دل میں برا سوچ لیں کہ واقعی یہ برا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہمیں بھی بچائے، معاشرے میں اس برائی سے ہمیں بچائے، تو وہ ان کے لیے کم تر درجہ بھی ان کے لیے کافی ہوگا. اب بیچ کا جو راستہ ہے، جو بیچ کا درجہ ہے، میری نظر میں، میری رائے، ناقص رائے میں، عاجزانہ رائے میں، کہ زبان سے اور برا سمجھے، زبان سے برا کہے، اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے علم کی، زبان کی، قلم کی، یا آج کل سوشل میڈیا ہے، تو وہ آپ اپنے جو ہے کم از کم عمل سے، تبلیغ سے آپ اسے روک سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں بھی حکم ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا آپ حکم دیتے ہیں، امت کے بارے میں کہا گیا ہے، برے کاموں سے آپ روکتے بھی ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں. ہتھیاروں سے، اتھارٹی سے رٹ قائم کرنے کے لیے جو اتھارٹی ہوگی، جس کے پاس پاور ہوگا، وہ جو بالکل اپنے سروائیول کی تگ و دو میں ہوگا، وہ شاید دل سے برا سمجھ لے تو کافی ہوگا. لیکن میرا مخاطب ہے مڈل کلاس، جن کی فزیکل نیڈ بھی پوری ہے، جو سروائیول کے اسٹیج سے اوپر ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی کی فکر نہیں ہوتی، جو اچھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، مڈل کلاس ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، جن کو اویئرنیس بھی ہے، جن کو علم بھی ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں یہ دوسرا درجہ ہے کہ ان کو اپنے
اپنا آئینی، اپنا شہری، سماجی، اخلاقی اور شرعی فرض پورا کرتے ہوئے معاشرے میں اچھے کاموں کی تلقین کرنی چاہیے، اچھے برے کاموں سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، خود بھی رکنا چاہیے، دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے، یعنی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب تبلیغ کے آپ کے جو ہے میڈیم بہت سارے ہو سکتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا بھی ایک تبلیغ کا میڈیم ہے۔ آپ اپنے جس طرح ہم نے کل کیا، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا معاشرے میں جو ہے اپنی سوسائٹی میں آپ سیمینار، ورکشاپ منعقد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اگر کوئی تحریری طور پر اچھا ہے، رائٹر ہے، تو وہ لکھ سکتا ہے۔ یعنی مختلف طریقوں سے ہمیں برائی کو روکنا چاہیے ہوگا اور اچھائی کی تلقین کرنی ہوگی۔ اب پاکستان میں معاشرے میں جو ناانصافیاں، ظلم جاری ہیں، اس کے لیے اب ہمارا فرض بنتا ہے، ہر پڑھے لکھے مڈل کلاس فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ معاشرے میں جاری ظلم، ناانصافی، مہنگائی اور حکمرانوں کی جو عیاشیاں ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ اب یہ میں اپیل کرتا ہوں دوستوں سے کہ ہمارا ساتھ دیں، اپنا رول پلے کریں اور ایک بہتر معاشرے کی طرف جو ہے قدم بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔